اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم،
ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. الله صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिनीन के मजलिस अज़ा मरहूम सैयद शबीहुल हसनैन तक़वी के लिए मुनक़िद की गई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इख़लास मरहूम सैयद शबीहुल हसनैन नक़वी इब्न सैयद मोहम्मद ज़िल्ले हसनैन नक़वी के लिए इसाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاشم رضوی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ یہاں تشریف لے آئیں سلام کے لیے. نہیں ہے بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں سید ناصر حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلام پیش فرمائیں پر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے دیگر صلوات نا کے سنا کے اوپر کہتا تھا فرق سرور گھر لٹ گیا ہے میرا مارا گیا برادر اما غریب ہوں میں اما غریب ہوں میں اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے اس امتحان میں اس نے بھی سرخ رو کیا ہے اس کی لحد بنا کر اما غریب ہوں میں اما غریب ہوں میں اما غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا اما بتاؤ کیوں کرے ارے سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر قبضے میں رکھ کے کوثر اما غریب ہوں میں کیسا باپ تھا جو ہے دور امتحانی روتی رہی سکینہ میں دے سکا نہ پانی آئے یقین کیوں کرے اما غریب ہوں برچھی جواب پسر کے سینے سے میں نے کھینچی انصار و اقربا کی خان
قاسم کی لاش دیکھی، ارے ابن امیر ہو کر اماں غریب ہوں میں، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو گیا ہوں، کیا بھی میں وہی ہوں، حیران ہوں سوچتا ہوں، ہے ناقہ بنے پیمبر اماں غریب ہوں میں، آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر، اماں غریب ہوں میں، ارے اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل جزاک اللہ ناصمین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب سید عباس حسن صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور مرثیہ پیش فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ مرثیے کا آغاز ہو، آپ سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے مرحوم سید شبیہ الحسنین تقوی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے فسر ہوتا ہے شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلا دے، صبر ایوب کو شبیر جلا دیتے ہیں۔ چشمے سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بند اشیا پاؤں کی ذات
اشیا پاکیزہ دیر ہلا دیتے ہیں. پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا، شاباش کے لاش کو دکھا دے، شاباش کے لاش کو دکھا دے. نام پر شاہ کے پانی جو پلا. جب ابن بوترا بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ محجبی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا. چلائے فاطمہ کہ میرا نازمی گرا، چلائے فاطمہ کہ میرا نازمی گرا. کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا. سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بحر و بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر. چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کی جا، چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کی جا. مجمع ہٹا فوجیں ستم کا ترائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے، بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے. اکبر جڑ گیا میرا گھروا مصیبتاں، سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبتاں. ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتاں، کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں، کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتاں. پرسات تو دون نجف کی طرف منہ کو موڑ دو، سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو، سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو. اکبر خریب لاش جو لائے حسین کو، عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو، تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو. اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو. دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑھے، پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے، پہلو میں لاش کی شے ابرار گر پڑے. ایک بار غش سے چونکے عباس زیو خان،
کھولا بحال زار، پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں انسان، حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں انسان، صدمے ہیں جاں کنی کے، خضو اس جدائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے، بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار، بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بچشم اشک بار، ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار، دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان، دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیر خان، یاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے امو فرات سے، اب پانی لاتے ہوئیں گے امو فرات سے، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کسی آس سے حسین پہ کی آخری نظر، کسی آس سے حسین پہ کی آخری نظر، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ سید شبیہ الحسنین تقوی ابن سید محمد ذل حسنین نقوی کے صلی ثواب کے لیے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا عشرت عباس جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس جیسا ماحول نظر آئے۔ ایک مرتبہ پھر بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محنت نہ محسوس کیجیے گا، ایک مرتبہ اور سید شبیہ الحسنین تقوی ابن سید محمد ذل حسنین تقوی کے بلند درجات کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ماہ درود کی تلاوت فرمائیں۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات بآواز بلند پڑھیے گا ایثار ثواب کی مجلس ہے. یہ مجلسیں متقاضی ہوتی ہیں اس بات کی کہ ہم کچھ اپنے اس دنیا سے اگلے سفر کے لیے ایسے اہتمام کے بارے میں ذکر کر لیں کہ تجدید عقیدہ بھی ہو جائے اور وہ باتیں جو کہیں کسی ذہن میں اگر چھپ رہی ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں. نئی بات کوئی ایسی بتانے والی نہیں ہوتی. دین وہی ہے، عقیدے وہی ہیں، باتیں وہی ہیں. جو مشکل ترین منزلیں ہیں نا، یاد رکھیے ان میں برزخ ایک بڑا مشکل دور ہے. برزخ کی ایک علیحدہ پورا موضوع ہے، لیکن اتنا سن لیجئے اس وقت کہ برزخ کو ہم سمجھ نہیں سکتے صحیح معنوں میں. اس کی مثال معصومین نے ایسے پیش کی ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا کی کشادگی کو سمجھ نہیں سکتا. اسے نہیں پتا اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے. اس کی دنیا وہی محدود ہوتی ہے. اسی طرح ہم ابھی اس محدود دنیا میں ہیں. اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے اس کو ابھی ہم پہچان نہیں سکتے کما کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی جو اس برزخ کے لیے آسانیاں بھی مہیا کرتی ہیں اور اسی برزخ کو ایک بہترین زندگی بھی بنا دیتی ہیں. میں پورا موضوع ہے، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. آیت اللہ دستغیب نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، برزخ نام رکھا ہے اس کا. معاد میں بھی بہت ذکر ہے اور مختلف علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. باسط قمی نے بہت لکھا ہے. ایک چھوٹی سی روایت لے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جناب رسول خدا ایک دن مسکرا رہے تھے. مسکراہٹ رسول پہ یقیناً مومنین خوش ہوئے. مسجد میں دیکھا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس سے میرا دل خوش ہو گیا. کہا کیا دیکھا آپ نے ایسا؟ کہا میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ اور جناب جعفر طیار کو دیکھا. دونوں کے دونوں ایک بہترین تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک خوان نعمت رکھا ہوا، تشت رکھا ہوا، اور اس تشت میں جنت کے بہترین انگور رکھے ہوئے. اور انہوں نے انگور اٹھا کے تناول کیا اور اس کے بعد جو ہاتھ بڑھایا اور خواہش کی کہ انگور تو کھائے ہیں ساتھ خرمے بھی ہو جائیں، تو ابھی ہاتھ تشت تک بعد میں پہنچا، وہ انگور خرموں میں تبدیل ہو چکے تھے. جیسے اس دنیا میں
آج تک ہم اسی دنیا کو ایکسپلور کرتے آ رہے ہیں، ریسرچز ہو رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں جو ہمیں یہاں کی ابھی نہیں پتہ، وہاں کی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں اگر آج سے 50 سال پرانا انسان جو 50 سال پہلے مر گیا اور اچانک اٹھے اور اسے یہ دنیا کی ترقی نظر آئے، لوگ کان میں وہ لگائے ہوئے ایئر پوڈ باتیں کرتے نظر آئیں، ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے شاید کچھ ہو گیا اسے، یہ کس سے خود ہی باتیں کیے چلا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کسی کو۔ تو عزیزو، اگر یہ ترقی کی باتیں ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ اس دنیا میں بہت کچھ ہے جو ہمیں ابھی پوری طرح ایکسپلور نہیں ہوا، تو اس دنیا کے انداز کیا ہوں گے؟ ایک چیز خاص یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو خواہش مومن کرے گا ویسے اس وقت کا دور بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ضروری نہیں کہ مومن کو اگر اورنج کھانے کی خواہش ہے تو وہ اورنج کے درخت تک چل کے جائے، وہ جیسے ہی خواہش پیدا ہوگی جو بھی درخت ہوگا اس کی شاخ جھک جائے گی، وہ جس پھل کا بھی ہوگا اس پہ وہی اورنج نظر آنے لگے گا، اور جب وہ اسے توڑ لے گا تو توڑ کے دیکھے گا ایک پھل ہاتھ میں ہوگا اور وہ پھل وہی کا وہی لگا ہوا ہوگا۔ صلوات ذرا بابا دے بلند پڑھیے گا مل کر۔ یہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے جس میں امام سے یہ سوال کیا گیا کہ جنت میں یہ کیسے ہوگا کہ پھل توڑیں گے، پھل ایک ہے درخت کی شاخ پہ لگا ہوا ہے مثلا، اور آپ نے پھل توڑا اور پھل توڑ کے ایک پھل ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھل وہیں کا وہیں لگا ہوا ہے۔ تو مولا سے سوال کیا گیا، جاسلیق نے سوال کیا تھا، بڑی تفصیلی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا لے رہا ہوں۔ تو مولا نے کہا یاد رکھو، دنیا میں ایک جلے ہوئے چراغ کے سامنے، روشن چراغ کے سامنے جب تم دوسرا بجھا ہوا چراغ لے کے جاتے ہو، اس کی روشنی سے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے اور پچھلا چراغ بھی جل رہا ہوتا ہے۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے مل کر۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا کن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک وہ جسے پرے پرواز عطا ہوئے جنت میں، اور ایک وہ جو سید الشہداء اپنے وقت میں کہلائے، جناب حمزہ رسول کے چچا، پہلے علمدار اسلام، فوج اسلام کے پہلے علمدار، اتنا مقام، دونوں ہستیاں بیٹھی۔ جناب رسول خدا نے سوال کیا کہ یہ بتائیے وہ کیا چیزیں ہیں جس نے برزخ میں آپ کو یہ عظیم مقامات عطا کی؟ یہ آیت اللہ دستغیب لکھ رہے ہیں، کتاب کا نام برزخ، کیا چیز تھی جس نے یہ عظیم مرتبہ عطا کیا؟ تو اس پہ جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار نے اکٹھے کہا تین ایسے نعمتیں ہمیں دنیا میں نصیب ہوئی اور ہم نے وہ کی جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ مقام عطا ہوا۔ کون سی تین چیزیں؟ کا پہلی چیز محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دوسری چیز کہا کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا، تیسری چیز کہا پیاسے کو پانی پلانا۔ میں جب یہ پڑھا میں نے تو میں ٹھہر گیا، اتنی عظیم شے ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے کسی برتن میں، کسی ظرف میں اگر آپ ایک سے زیادہ چیزیں رکھیں تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کچھ معیار آپس میں ملتا جلتا ہو، ایسے ہی برتن میں سجا نہیں دیتے آپ۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈرائی فروٹ رکھتا ہے، کچھ اور رکھتا ہے، تو یہ دھیان کرتا ہے کہ اگر اس میں ڈرائی فروٹ ہے تو اس کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک صاحب ذوق اس چیز کا خیال رکھتا ہے،
جو 3 صفات، 3 کیفیات، 3 عمل، 3 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں پہلی بات اتنی بلند ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ تو اب باقی باتوں کو بھی ہلکا نہ جانیے گا، یعنی درود کا پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، اور پھر کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ ذرا سا اس پہ غور کرنا ہے۔ یہاں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ ولایت امیر المومنین یقیناً وہ تو ہمارا ایک مستقل موضوع بھی ہے، اور ہمارا ہر وقت اس کے بغیر ہمارا کوئی کام شروع نہیں ہوتا، لیکن ذرا سا اس سے آگے بڑھ کے یہ جو درود ہے نا، یاد رکھیے گا، اس اظہار ولایت کا ایک بہترین طریقہ۔ یاد رکھیے، درود عظیم ترین عبادتوں میں سے عبادت۔ ایک تو یہ کہ ہم کبھی کہیں یہ عبادت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی اور عبادت کو ریپلیس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہ آپ کہیں کہ جناب ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھتے، درود پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا پڑھنے والے کو بھی مارجن دیا کریں، وہ ہر بات کی اتنی کلیئرٹی نہیں کر سکتا ہے ہر دفعہ۔ درود اتنی عظیم عبادت ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب کی نہیں سوچے، اسی حوالے سے درود کی فضیلت جو بیان کی گئی۔ ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین سے یہ معاملہ طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ ہمیں خواب میں آ کے دوسرے زندہ رہنے والے کو برزخ کے حالات سنائے، قبر اور برزخ کے حالات سنائے۔ طے ہو گیا علماء، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہمارا کیونکہ وعدہ ہے، اللہ ہمارے وعدے کی لاج رکھے، ہم آ کے خواب میں جو بھی مرے گا پہلے وہ دوسرے کو سنائے گا۔ ایک عالم دین، ظاہر موت حقیقت ہے، ان میں سے ایک عالم دین کو موت آ گئی۔ اب دوسرے انتظار کر رہے ہیں، آ جائے گا خواب میں سنائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا۔ مہینوں گزر گئے صاحب۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ڈیزگنیشن ہمارے ہاں ہے نا، جو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے ڈیزگنیشن، یہ کسی بات کو فائنلائز نہیں کر دیتے۔ یہ ہم کسی کو مولانا کہہ دیا، کسی کو علامہ کہہ دیا، کسی کو عالم دین کہہ دیا، یہ ہمارے معیار، اس کے ہاں کے معیار کچھ اور ہے۔ علماء کا بڑا معیار ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، علماء کا بڑا مقام ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قرار دیا، لیکن وہ علماء نہیں جسے ہم علماء سمجھ رہے ہیں، وہ جنہیں ان کی بارگاہ میں علماء ہے، جن کو وہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے علم کو آگے بڑھانے والے ہیں، جن کو وہ تسلیم کر لیں کہ ہاں انہوں نے واقعی ہمارے علم کی ترویج کی۔ تو کئی مہینے جب گزر گئے، ایک دن اچانک، اب یہ صاحب نے کہا نہیں آئیں گے، روایت نے کہا نہیں آپ نہیں آ سکیں گے، ان کے دل سے وہ جو چیز تھی مایوسی ہو گئی، کہا ممکن نہیں ہے خواب میں آنا شاید۔ کافی عرصے کے بعد وہ خواب میں آئے۔ اب جو خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا، اب یہ گفتگو خواب میں ہو رہی، کہا بھئی کیا ہوا اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ ہم تو منتظر رہے ہر شب تمہارے کہ آؤ گے خواب میں ہمیں حالات سناؤ گے۔ انہوں نے کہا میں کیا حالات سناتا، میں تو عذاب میں گرفتار، تفصیل ہے بڑی، میں تو عذاب میں گرفتار۔ کہا اچھا اتنے بڑے عالم عذاب میں؟ کہا کچھ نہ کہو، علم ضرور تھا لیکن ساتھ تھوڑا سا تکبر آ گیا تھا، اس ذرا سے تکبر نے ساری محنتوں کو ضائع کر دیا، عذاب الہی کا لگ شکار ہوا۔ کہا پھر کیا ہوا، ختم ہو گئی سزائیں؟ کہا نہیں ختم تو نہیں ہوئی، البتہ ہٹا لی گئی، عذاب ہٹا لیا گیا۔ کہا کیا ہوا جو عذاب ہٹا لیا گیا؟ کہا کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ ایک بزرگ ہماری قبر کے اوپر سے کل گزرے۔ اگر قبرستان سے گزرتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں قبرستان میں فاتحہ خانے کے لیے، تو ظاہر ہے قبروں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے، تو گزرتے گزرتے انہوں نے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا۔ جیسے ہی انہوں نے درود بھیجا، اللہ
کی رحمتیں ایسے نازل ہوئیں کہ فقط میری قبر نہیں، ارد گرد کی بہت سی قبریں اس حلقے میں آ گئی اور سب پر سے عذاب ہٹا دیا گیا. اللہ درود ایک عظیم بات ہے، یہ یاد رکھیے، اس کو ہلکا نہ جانے. یوں ہی سمجھ لیں کہ آج ہم کسی کامیاب آدمی کو دیکھیں نا تو ہم اس کا انٹرویو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ، کیا کھاتے ہیں آپ، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کون کون سے اکوپمنٹس یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کون سا یوز کرتے ہیں، سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں، کتاب کون سی پڑھتے ہیں. ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم چاہتے ہیں لوگ دیکھیں کہ کامیاب لوگ یہ کرتے ہیں. تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ وہی عمل کرے جو کامیاب کو دیکھ رہا ہے. العظمت للہ. بھئی ہم تو صرف کامیاب لوگ ہوں تو انہیں کاپی کرنا چاہتے ہیں. درود وہ عبادت ہے کہ کامیاب لوگوں کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ اللہ درود بھیجتا. کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ خود درود بھیجتا. تو جس چیز کو وہ کرتا ہو، جس بات کے لیے وہ کو اپنی طرف نسبت دے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو ہلکا نہ جانیے اسے. یاد رکھیے دنیا اور آخرت دونوں رحمتیں جہاں سمٹ کے آتی ہیں وہ درود کا مقام. امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے بہت بار پڑھا، لیکن کبھی دل سیر نہیں ہوتا. میرا دل چاہتا ہے بار بار یہ بات بیان ہوتا کہ مقام درود واضح ہو سکے. امام سے کسی نے سوال کیا، کہا مولا یہ درود پڑھنے کا جو ہمیں حکم ہے، یہ درود تو دعا ہے اور دعا ایسی ہے جو ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، اس میں کہیں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. دعا ایسی ہے جو ہم محمد و آل محمد کے لیے مانگتے ہیں. دیکھیں میں ترجمہ کروں. اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی، تو رحمتیں نازل فرما، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. کیا مولا آپ کو رحمتوں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، آپ تو گھرانہ ہی رحمت للعالمین کا ہے. آپ کے پاس سے تو کائنات کو رحمتیں ملتی ہیں. یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ہم پہ رحمتیں نازل فرما، لیکن اس میں ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں. درود میں تو ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ آپ کا تو مقام ان دعاؤں سے بہت بلند ہے. تو مسکرا کے کہا میرے مولا نے کہ یاد رکھو یہ دعائیں تو ہمارے لیے مانگتے ہو، فائدہ تم ہی کو ہوتا ہے. کہنے لگا مولا عقیدے کی حد تک بات صحیح ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. جب دعا ہے ہی آپ کے لیے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ مولا نے کہا اچھا بیٹھ گئے. اسے بٹھا لیا. خادم سے کہا پانی لاؤ اور برتن لاؤ. اب میں اپنے زبان میں سمجھاؤں بچوں کے لیے کہ ایک جگ میں پانی آ گیا اور ایک کپ آ گیا پانی کے ساتھ. میں اپنے لفظوں میں اس زمانے میں جو بھی ظرف ہوتے تھے اس کے لحاظ سے خادم سے کہا پانی ڈالو. انہوں نے وہ کپ صاحب کے سامنے رکھا، اس میں پانی ڈالنا ہے. اب جب پانی سے وہ بھر گیا تو فطری بات ہے خادم کا ہاتھ رک گیا. مولانا نے کہا ہاتھ روکو نہیں، ڈالتے رہو پانی. حکم تھا امام کا، اس نے ڈالنا شروع کر دیا. اب جگ کا پانی زیادہ، کپ چھوٹا، پانی باہر گرنے لگا، پانی زمین پہ گیا. مولانا نے سے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟
قبلہ یہ وہ بات ہے جسے میں بہت دفعہ پڑھتا ہوں اور ہر دفعہ پڑھ کے ایک نیا لطف، ایک نئی سکون، ایک نئی تازگی محسوس کرتا ہوں اپنے اندر۔ امام نے کہا پتہ چلا؟ جناب قبلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے کہا یہ بتا، جب بھرے ہوئے برتن میں پانی پڑا تو کیا ہوا؟ کہ قبلہ پانی سارا زمین پہ آ گیا۔ کہا بس اسی طرح جب کوئی ہمارے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگتا ہے تو ہمارے ظرف میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ رحمتیں پلٹ کے زمین کی طرف واپس آتی ہیں۔ یہ رحمتیں کہاں کی زمین کی طرف آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے درود ایسی عبادت ہے جو فقط اسی کو فائدہ نہیں دیتی جو پڑھتا ہے، بلکہ یہ ایسی شاورنگ ہے، یہ ایسا شاور ہے رحمتوں کا کہ جو اس کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس درود سے فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، درود سے فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو درود کو کثرت سے پڑھا کر مسجد مجلس میں پڑھنا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ دستور بنے۔ فرصت میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کہیں بیٹھے ہوئے، اگر فرصت ہے تو ایک بہترین تسبیح درود پڑھیں۔ آل محمد پہ جو درود پڑھنا ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ بہت کچھ ذہن میں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے اور میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک دن جناب رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے۔ ہمارے عالم ہیں طالب حسین کے پالوی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا، مولانا کے درجات بلند فرمائے، پوری روایتوں کے ساتھ۔ شہید کر دیے گئے، لاہور ٹھوکر نیاز بیگ کے رہنے والے تھے، شہید کر دیے گئے، نوجوانی میں شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی میں ہی بہت سی کتابیں لکھی، چھوڑ کے چلے گئے۔ یقیناً مولا کی بارگاہ میں ان کے بلند درجات ہیں۔ جناب رسول خدا مسجد میں بیٹھے، صحابہ نے گھیرا ہوا، گفتگو ہو رہی، جب ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے جناب رسول خدا کے سر کے گرد ایک چکر لگایا۔ میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ طواف کیا رسول خدا نے۔ مکھی کی ایک آواز ہوتی ہے، ہنی بی جو ہے نا، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ صرف اڑتی ایسے نہیں کہ آواز اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اس تمام لوگ متوجہ ہوئے تو جناب رسول خدا سے کہا یہ دیکھیے مکھی۔ کہا ہاں اسے اپنا کام کرنا۔ قبلہ یہ بتائیے کہ اس سے یہ تو پوچھا جائے کہ شہد بناتی کیسے ہے، یہ شہد کیسے بناتی ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اسی سے پوچھ کے بتاؤ۔ کہا ہاں اس سے پوچھ کے بتائیے۔ تو جناب رسول خدا نے ایسے اپنا ہاتھ بلند کیا، جہاں مکھی تھی نا اس کی پرواز اس طرح ہوئی کہ وہ بھی وہیں پر رک گئی، تک تو طواف کر رہی تھی نا، اب رک گئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ جناب رسول خدا نے بعد میں بتایا، کہا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی مکھیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، جو ورکر مکھیاں ہیں نا وہ جا کے مٹھاس جمع کر کے لاتی ہیں مختلف جگہ سے۔ وہ مٹھاس جب لے کے آتی ہیں تو اس مٹھاس کو خزانے میں نہیں رکھا جاتا، وہ ملکہ مکھی ہر اس مٹھاس کے، وہ جو مکھی لے کے آتی ہے اس کے اوپر درود پڑھتی ہے محمد والے محمد، اور پھولوں کا وہ رس، وہ مٹھاس جب اس پہ درود یہ پڑھتی جاتی ہے محمد والے محمد پر تو وہ شہد بنتا چلا جاتا ہے۔ اب پتا چلا کہ شہد میں شفا کیوں کہا جاتا ہے۔ شہد میں شفا کیوں کہا جاتا ہے، شہد کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو سورہ بقرہ جس کے نام پر رکھی گئی ہے، اس کا بقرہ نام جو رکھا گیا ہے،
اس کے لیے لکھا گیا۔ گائے، بقرہ گائے، گائے والی صورت، یہ سوچنے کی تو بات ہے نا کہ ایسی گائے کہ اس کے نام کی پوری صورت یاد ہے۔ تو یاد رکھنا ہر گائے کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو سب ایک جیسے کے قائل ہیں، انہی کی سمجھ میں آئے گا کہ گائے کے طبقے میں بھی کوئی گائے ایسی ہو جاتی ہے جس کی قدر و منزلت اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے کہ پھر اس کے نام کی ایک پوری سورت قرآن میں آ جاتی ہے، سورہ بقرہ کے نام سے۔ بہت مختصر کر کے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل بھی اس کے گھر والے ہی تھے، گھر ہی میں قاتل ہے، اور کبھی ایسا ہوگا تو وہ شور بہت مچاتے ہیں، قاتل پکڑو قاتل پکڑو، تاکہ ہمیں کوئی قاتل نہ کہے، شک ہی نہ کرے، شور مچایا قاتل پکڑو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ اللہ سے کہو قاتل پکڑے، جناب موسیٰ نے اللہ کے پالنے والے یہ کہہ رہے ہیں قاتل پکڑے۔ بڑی تفصیل کہا ایسے کرو گائے ذبح کرو۔ اب وہ جب گائے کہا، اب وہ ٹال مٹول کے طریقے، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کیا عمر ہو، کیا کیفیت ہو، تو اس کی مختلف ہونے کی بات ہے۔ اب ہو کیا گیا، جب صرف گائے کہا گیا تھا تو گائے کی ایک جنرل کیٹیگری تھی پوری، اب وہ اسپیسیفک ہوتی چلی گئی، ہوتے 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 جو ساری خصوصیات تھی نا، آخر آ کے ایک ایسی جگہ رک گئی کہ اب صرف ایک گائے رہ گئی جو ان ساری خصوصیات کو پوری کرتی، صرف ایک گائے، اور وہ ایک نہایت ہی غریب سے نوجوان۔ اب اس قبیلے نے کہا ہاں بھائی وہ گائے ہے، اب مل گئی گائے، اب چلے موسیٰ اس سے چل کے خرید لیں، کبھی جاؤ خرید لو۔ تو پہلے یہ خود گئے، اس نے کہا بھی گائے بیچو، اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا، میں یہ چیزیں نہیں بیچتا، اختیار شرعی ہے، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں ہمیں ضرور خریدنی، میں نہیں خریدیں گے، میں کہا نہیں میں نہیں بیچتا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے نہیں بیچتے تو ہم موسیٰ کو لے آتے، پھر موسیٰ سے کہا چلیں ہمارے ساتھ، موسیٰ نے کہا چلو، یہ بھی ماننے والا ہے، موسیٰ کا امتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، نے کہا قبلہ میرے پاس تو بٹھانے کی بھی جگہ نہیں، میں تو بہت غریب آدمی۔ کہا بھئی یہ گائے ہی نہیں چاہیے، تم گائے کے مالک ہو، تمہارا حق ہے، جو چاہو قیمت مانگو، لیکن یہ خریدنے آئے ہیں، ان کی مجبوری ہے، دیکھ لو اگر دے سکتے ہو تو دو۔ انہوں نے کہا موسیٰ میں تو دینا نہیں چاہتا۔ کہ تمہاری مرضی ہے لیکن ان کی مجبوری ہے، تم ایسا کرو قیمت زیادہ مانگ لو، ایک چیز ہے جو تمہاری ایک چیز ہی یونیک ہے، ان کوالٹیز کی کوئی اور گائے ہے ہی نہیں، تو تم جو چاہو اس کی قیمت مانگ لو۔ روایات یہ کہتی کہ اس نے 50 لاکھ دینار قیمت مانگی۔ یہ میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھا، 50 لاکھ دینار۔ 50 لاکھ کا لفظ جو ہے نا چھوٹا نہیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، گولڈن کوئن، گولڈ کوئن، 50 لاکھ دینار، بڑی رقم تھی اس پر۔ اب موسیٰ دیکھو یہ پہلے کہ بھئی میں نے بیچنی نہیں، 50 لاکھ دینار، یہ آگے نہیں کبھی کیا کریں۔ تو شور مچا ہوا تھا، اور اصل میں عقیدہ نہیں تھا جناب موسیٰ، امتی تو بن گئے تھے، سارا بنی اسرائیل جو تھا وہ کیسا تھا آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ کو بھی جھٹلانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ 50 لاکھ دینار کہاں چلا۔ تو وہ ایک قبیلہ تھا پورا، انہوں نے سب نے پیسے اپنے اپنے دیے، ان کا بھی پیسے جمع کرو، پیسے جمع کرو، پیسے، سب کی جو مین کریم ان کی انکم تھی نا وہ ساری نکل گئی، ساری ورتھ ان کی ایک جگہ اکٹھی ہوئی تو 50 لاکھ دینار، تو ایک قبیلے کی ورتھ، اور وہ چلی گئی ایک جوان کے پاس۔
تو رئیس ہو گیا، امیر آدمی ہو گیا. اور یہ لے کے آیا اس گائے کو ذبح کیا گیا. وہ جو بھی طریقہ بتایا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ قاتل پکڑے. اب ظاہر قاتل فرد تھا، پورا قبیلہ تھوڑی تھا. قاتل کا تو جو سلسلہ ہوا وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے اب جناب موسیٰ کے پیچھے پڑ گیا کہ موسیٰ ایک بات بتاؤ، ہمارے اندر ایسا کیا مسئلہ تھا اور اس نوجوان میں ایسے کیا ہیرے جڑے ہوئے تھے اتنا اللہ میاں کو پسند آ گیا؟ وہ ایسا کیا خوبی تھی جو اللہ کو پسند آ گئی؟ وہ اس کو ذرا سے ایک نوجوان کو جو بالکل ایک گائے کے سوا اس پاس کچھ تھا نہیں، اس کو اتنا امیر کر دیا کہ پورے قبیلے کے برابر دولت اس کے پاس چلی گئی. ہم تو روٹی کو ترس گئے، ہمارے تو حالات بہت خراب ہو گئے. موسیٰ کم سے کم ہمیں وجہ ہی بتا دو کیا ہے، اس نوجوان میں ایسی خوبی کیا ہے جو اللہ کو پسند آ گئی. موسیٰ نے کہا ایسا نہ کریں، چل کے اسی سے پوچھیں. کہا چلو آ گیا. اب اس نوجوان کے پاس جو آئے، پہلے جب آئے تھے نا تو اس نوجوان کے پاس بٹھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. اب جو آئے تو رئیس آدمی نے انتظام کیا، اب ٹھہرو بعد میں کریں گے، پہلے کچھ تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، کچھ کھانا پینا ہو جائے، کچھ تھوڑی تواضع ہو جائے. پہلے بٹھایا، بڑے تکلف سے ان کو کھانے پیش کی گئے، سب کھانا وانا کھا لیا، جو بھی اس وقت کے طریقہ کار تھا ضیافت کا، استقبال کا، لوگوں کو ریسیپشن دینے کا. اس کے بعد کہا ہاں بتائیے کیسا ہے. جناب موسیٰ نے کہا بھئی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے تمہیں اس قدر غربت کے باوجود اتنی دولت عطا کر دی، ایک دم اتنا رئیس کر دیا تمہیں. تو اس پہ اس نے کہا جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کا امتی ہوں، جیسے یہ سب گنہگار تھے لوگ ایسے ہی میں بھی، کوئی ایسی خاص بات مجھ میں نہیں، میں بھی عام سا آدمی ہوں. اس گائے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے میری مدد کی، وہی گائے میری جو ہے وہ پسند آ گئی اسے، اور اسی گائے کی وجہ سے ان کا قاتل پکڑا گیا. اللہ نے مجھے یہ سب دولت دے دی، میں نے لے لی. کہا نہیں بتاؤ، سوچ کے بتاؤ کوئی ایسا عمل جس کو بہت پابندی کرتے ہو. تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے سوچ کے، کہا موسیٰ ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، نبی قوم سے تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، ان کو درس دیتا ہے. کہا آپ نے دوران تقریر محمد و آل محمد کا ذکر کیا اور ان پہ درود بھجوایا. اے موسیٰ، اس دن وہ بات میرے دل میں ایسی گھر کر گئی. اب یہ لفظ ہیں تفسیر کے. کہا موسیٰ کوئی صبح ایسی نہیں جب اٹھ کے میں نے سب سے پہلے محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا. اور کوئی رات شب ایسی نہیں جب سونے سے پہلے درود بھیج کے نہ سویا. اللہ تو میرے عزیزو، دنیا و آخرت میں رحمتیں ہی رحمتیں اس ایک درود کے اندر، اس ایک چھوٹے سے عمل میں. لوگ کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کیسے کریں؟ کئی لوگوں کی مجبوری ہے، قرآن نہیں پڑھنا، ہم چاہتے ہیں اپنے والدین کو کچھ بخشتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، درود پڑھو اور اس کا ثواب ہدیہ کر دو اپنے والدین. اور یہ یاد رکھو کچھ بھی ہدیہ کرو گے اگر بغیر درود کے کیا تو یہی کا یہی رہ جائے گا، وہاں پہنچے گا بھی نہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا. بس وقت نہیں رہا، بہت تیزی سے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ گئی. یہ یاد رکھیے گا جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار درود پہ ہے. عبادتوں کی سب سے بڑی سرتاج عبادت نماز ہے، جس کے اندر ہم کوئی ایک عمل بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. تکبیرۃ الاحرام کہہ کے ہم اپنے کو پابند کر دیتے ہیں کہ اب ہم قبلہ رو ہیں اور ہم صرف اللہ سے گفتگو کریں گے.
اپنی نماز لیکن اس وقت تک نہ مکمل ہوتی ہے، نہ قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے جب تک اس میں درود محمد و آل محمد شامل نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ ہماری نماز کو بغیر درود کے قبول نہیں کرتا، وہ کیا قرآن پڑھنے کو قبول کر لے گا؟ وہ کیا کسی اور عمل کو کر لے گا؟ کوئی عمل کیجیے، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، یاد رکھیے اس وقت تک ایصال ثواب مکمل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ درود نعمت شامل نہ کر دی جائے۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھ دیا۔ تیسری چیز کہا جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار، کہا پیاسے کو پانی پلائیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ اس دور کی بات سمجھائی جا رہی ہے جب پانی اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ اس پہ زندگی کا دار و مدار تھا، اور دار و مدار تو آج بھی ہے، پانی اویلیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پانی ہی پلانا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، مومنوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، بس اسے آج کی گفتگو کا آخری جملہ سمجھ لیجئے گا، میں مسائل تک بڑھ جاؤں گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ گنہگار ترین مومن، یہ بھی آیت اللہ دستغیر نے لکھا، جس کے لیے واجب کر دیتا ہے، اللہ حکم دے دیتا ہے خبردار یہ عذاب پانے والوں میں سے، جہنمیوں میں سے، اسی مومن کے لیے حکم آ جاتا ہے اللہ کہ ہم نے اسے بخش دیا۔ ملائکہ کہتے ہیں پروردگار یہ فیصلہ تبدیل کیسے ہوا؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ 40 مومنوں نے گواہی دے دی۔ اللہم لا نعلم منہ الا خیر، اگر عورت ہے تو منہا الا خیر، ہم اس کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں۔ ابھی خیر کی گفتگو پھر چھوڑ دیجئے گا کبھی، لیکن مومن اگر راضی ہو اور دل سے کسی کے لیے کہہ دے کہ پروردگار اچھا یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، اتنا کہہ دے نا مومن، تو اللہ اپنے فیصلے بدل لیتا ہے، مومنوں کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سوچ کے مومنوں کے کام آتے رہیے کہ اللہ جانے کون ایسا نکل آئے گا اس میں سے جو کہیں سفارش کرتے۔ تو یاد رکھیے گا، لوگوں کے کام آنا، پانی پلانے سے مراد لوگوں کے کام آنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے، اس کا تذکرہ درود محمد و آل محمد کے ساتھ، ان آپس میں کچھ تو ان کا لیول کا تطابق ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تعلق تو اتنا قریبی ہے کہ محض مومن کو کسی کو پانی پلا دے، اتنی بڑی بات۔ جب جس مذہب میں جانور کی جان بچانا اجر کا مستحق ہو، وہاں کسی انسان کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ جانور پیاسا ہو تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر پتہ چل گیا ہے کہ پیاسا ہے تو پھر کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جانور، ایک پیٹ ہے یا وٹ ایور وائلڈ ہے، اور وہ یہاں موجود ہے اور وہ پیاسا ہے اور ایک طرف نماز ہو رہی ہے، تو شریعت یہ ہے کہ پہلے اس کی پیاس بجھاؤ، پھر نماز پڑھ لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ شریعت ہے، پیاس بجھاؤ۔
प्यास, हमें तो पता ही नहीं ना प्यास का। रोजा भी रखते हैं तो ऐसे माहौल में रहते हैं कि प्यास न लगे। हमें क्या पता सहरा में रह के प्यासा होना क्या होता है। हमें मालूम ही नहीं कि सहरा की प्यास क्या होती है। प्यास इतनी बड़ी मुश्किल है। वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, जिंदगी का दारो मदार है इस पर। मेरे अजीजों, कैसे मुसलमान थे, कभी सोचिएगा कि खुद को मुसलमान कह रहे। नमाजें अहम हैं लेकिन इतनी अहम नहीं है कि कोई प्यासा हो और तुम नमाज पढ़ो। और ये तो कह रहे थे कि जल्दी करो, शहीद करो उसे, नमाज पढ़नी है। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। आपके इमाम ने करबला में आपको अपने बेटे सज्जाद के जरिए सलाम कहलवाया है। और कहा है, सज्जाद बेटा, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। और 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे शियों तक पहुंचा देते। शियती इन शरीब तुम माज़बिन, ए हमारे शियो, मना नहीं है कि तुम ठंडा पानी ना पियो, पी लेना, लेकिन जब पियो तो हमारी प्यास को याद कर लेना। पीना मना नहीं किया, पीना, लेकिन हमारी प्यास को याद कर लेना। सलाम के बाद जो पहली चीज मांगी है इमाम ने आपसे, पहली बात जो कही है वो ये कही है कि हमारी प्यास को याद रखना। या ज़हरा शियती इन शरीब तुम माज़बिन फज़कुरूनी, हमारा जिक्र कर लेना। औ समय तुम बेशहीदिन औ गरीब, दूसरी 2 बातें ये कि कभी कहीं किसी शहीद का जिक्र हो, किसी गरीब का जिक्र हो, तो हुसैन को याद कर ले। ये अमीर इमाम का गरीब बेटा है। भाई ने भी पढ़ा, शेर में बड़े खूबसूरती से बयान किया है। अमीर इमाम का गरीब बेटा, इसका बाबा अमीर है। शहीद वो भी है और मामूली शहीद नहीं है, याद रखिएगा। अमीरुल मोमिनीन वो शहीद है कि 40 दिन तक, कूफे के बारे में रिवायत है कि जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से खून निकलता था। सिर्फ इंसान नहीं रोए हैं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा शहीद है। कातिल ने सजदे में ज़रबत लगाई है उसको, लेकिन चूंकि अमीर है ना, इसलिए कातिल ज़रब लगा के भाग गया था, दूसरी ज़रब के लिए रुक नहीं सका। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खड़ा रहे और देखे शहीद हुए या नहीं हुए, ज़रब लगाई और भागा, इसलिए कि जानता था जिसे मारा है अमीर है। अभी भाई आ जाएंगे, बेटे आ जाएंगे, आने वाले चाहने वाले आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, दोस्त अहबाब आ जाएंगे, बचाने वाले आ जाएंगे, लेकिन जिसे करबला में शहीद किया गया ना, उसको मारने वाला तसल्ली के साथ ज़रब पे ज़रब चलाता रहा। उसे पता था अब कोई नहीं है जो हुसैन को बचाने आएगा।
جیسے مرضی مارو. اس پہ تعلی کے طور پر شعراء نے بہت سے شعر کہے ہیں. کسی نے کہا گلا اتنا خشک تھا کہ کٹنے میں دیر لگی. کسی نے کہا شبر کا خنجر کند تھا، کند خنجر سے کاٹنے آیا گلا. لیکن جو روایت کتابوں میں آئی ہے نا، یزید کے دربار میں اس سے سوال کیا گیا، کیونکہ اس نے انعام حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے کیسے ظلم کیے آل محمد پہ. جب کہا نا کہ میں نے 13 ضربے چلا کے زہرا کے لال کا سر جسم سے جدا کیا، تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بتا کہ تیرا خنجر تیز نہیں تھا؟ تو جیسا جوان تجھے 13 ضربے مارنی پڑی؟ یا فخریہ سینہ تان کے یہ ظلم بتا رہا تھا؟ یا اس کی گردن جھک گئی، کہنے لگا یزید نہ خود رو نہ مجھے رلا. یہ دربار میں کوئی مر جائے گا، یہ قیدیوں میں شاید کوئی نہ بچے. کہ نہیں بتانا پڑے گا، بتا. اس نے کہا اچھا اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے. میرا خنجر بھی تیز تھا، میرے اندر توانائی بھی پوری تھی، لیکن میں کیا کروں؟ جب ضرب چلاتا تھا، ایک برقعے والی بیوی تھی، اس کے دونوں ہاتھ حسین کی گردن پہ آتے تھے اور کہتی تھی نہ مار، میں تو چکیا پیس کے مارتی رہی. یاد رہا. ختم ہو گئی مجلس. بس مولا کا فرمان سن لیں جو آپ سے کہا، شیعوں سے کہا. آخری جملہ اس میں مولا نے یاد کیا آپ کو کربلا میں. کربلا میں یاد کیا شیعوں کو. مولا کس لیے یاد کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ شریک جنگ ہوں. نہیں، اس لیے نہیں یاد کیا. مولا کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہ بس کچھ منظر ہے جو دکھانا چاہتا ہے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا، کاش تم سارے کے سارے عشرے والے دن ہوتے. تنظرونی، مجھے دیکھتے میں کیسے اپنے 6 مہینے والے کو لے کے آیا. میں نے پانی کا سوال کیا. 6 مہینے کے بچے کو جو پانی پلاتی ہے نا مائیں، وہ کوئی گھونٹ سے پانی نہیں پیتا ہے. انگلی کو ماں اپنے پانی میں ڈبو کے بچے کے لبوں پہ رکھ دیتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. اتنا پانی درکار ہوتا ہے. حسین نے پانی کا سوال کیا تھا. اور حسین کی غربت کا ذکر ہو رہا ہے، پیاس کا ذکر ہو رہا ہے، غربت کا ذکر ہو رہا ہے. ایک جملہ سن لیں، بس ختم ہو گئی مجلس. مولا آپ کی دعاؤں تمناؤں کو پورا فرمائے. مولا سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جس مرحوم کے لیے مجلس ہے مولا اس کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے، عزاداران کربلا میں شمار فرمائے. یہ حسین کا جو سوال ہے نا کربلا میں، یہ اپنے لیے نہیں ہے، علی اصغر کے لیے. اور سوال کسی قیمتی چیز کے لیے نہیں ہے، پانی کے لیے. ہم حسین کو غریب امام اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنین کے ضربت لگی، حکیم آیا، اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا مولا زہر سرائیت کر گیا ہے. دودھ زہر کو نیوٹرل کرتا ہے. جتنا ہو سکے اپنے بابا کو دودھ پلائیے. حسن نے پلٹ کے کہا کوئی جلدی سے میرے بابا کے لیے دودھ لے کے آئے. 4 جام 4 کپ اسی وقت آئے دودھ کے. اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے جام لے کے چل رہے تھے. اے مولا حسن اپنے بابا کو دے دے، اللہ کرے آپ کا بابا بچ جائے. میں کہوں گا مولا حسن آپ امیر امام ہیں، اپنے بابا کے لیے دودھ کا صرف ایک دفعہ کہا، سارا کوفہ دودھ لے کے آ گیا. میرا مولا حسین غریب امام ہے. ارے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا، پانی تو نہ آیا، ایک تیر آیا. میرا مولا امام زمانہ پردہ غیبت میں
اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون. ماتم حسین. حسین علی رضوی تشریف لائیے. حسین 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 یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس، یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس، یاد جب آ لختے دل شبیر کی پیاس، خاک پر خون سے عباس نے تحریر کی پیاس، یاد جب آ گئی لختے دل شبیر پانی چلو میں ہے عباس کے اشکوں میں، پانی چلو میں ہے عباس کے اشکوں میں، پانی چلو میں ہے عباس کے اشکوں میں، اور تصور میں ہے بنت شاہ دلگیر کی پیاس، یاد جب آ گئی لختے دل شبیر کی پیاس، سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ، سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ، سامنے آتی ہے جب مشک علم کے ہمراہ، خون لاتی ہے ہمیں دوپہر شبیر کی پیاس، یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس، پڑ گئی شور ستم گار کے دل میں ٹھنڈا، پڑ گئی شور ستم گار کے دل میں ٹھنڈا، پڑ گئی شور ستم گار کے دل میں ٹھنڈا، تیر سہ شعبہ چلا بجھ گئی بے شیر کی پیاس، یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیاس، جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے، جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے، جب کبھی تذکرہ تشنہ لبی ہوتا ہے، اور بڑھ جاتی ہے کچھ ماتم شبیر کی پیاس، یاد جب آ گئی لختے
شبیر کی پیار فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں فیصلہ کون کرے کرب و بلا کے بن میں بھائی کی پیاس زیادہ تھی کہ ہم شیر کی پیاس یاد جب آ گئی ہمیں شبیر کی پیار یاد جب آ گئی دل شبیر کی پیار کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میعاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے اور کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میعاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے اور ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی اور افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دیوے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے اور ماں دے گی صدا علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اللہم صلی علی محمد